جنگ یمامہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہونے لگے، جن میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں سے سب سے بڑا مسلمہ کذاب تھا، کیونکہ جو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتا تو وہ اسے کہتا کہ شراب تمہارے لیے حلال ہے اور تم زکوٰۃ بھی نہ دو، اور کئی دوسرے گناہ جو تھے وہ بھی کرنے لگا تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ عقبہ کے میدان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پہنچے تو انہوں نے دو پیشکشیں کی، پہلی یہ کہ اسلام لے آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور دوسری یہ کہ تم ہمارے ساتھ جنگ لڑو۔ اور اس جھوٹے نے اپنی فوج پر بھروسہ کر کے پہلی پیشکش قبول نہ کی اور دوسری قبول کی، یعنی کہ جنگ لڑنا قبول کیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمان پسپا ہونے لگے۔ اس وقت بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمہ کے لشکر کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیا، اور تیروں سے بچتے بچاتے جا کر ایک نیزہ اٹھایا اور مسلمہ کی طرف پھینک دیا، تو وہ نیزہ مسلمہ کے ساتھ کھڑے آدمی کو جا کر لگا، تو اس سے مسلمہ گھبرا گیا اور وہ بھاگنے لگا۔ تو اس کے ساتھ جو باقی کا لشکر تھا وہ بھی بھاگنے لگا، اور وہ جا کر ایک باغ میں جا کر داخل ہو گئے، اور اس باغ کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور مسلمان اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اور دروازہ بھی بہت مضبوط تھا۔ جب اندر جانے کے لیے کوئی راستہ بھی نہ بچا تو مسلمانوں میں ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے کسی طرح باغ کے اندر پھینک دو تو میں جا کر دروازہ کھول دوں گا، اور جب دروازہ اوپن ہو جائے گا تو آپ سب داخل ہو جانا اندر۔ پہلے تو دوسرے صحابہ نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر انہیں سیڑھی لگا کر اندر داخل ہونے دیا، اور جب وہ سیڑھی لگا کر اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے جاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ اس طرح سارا اسلامی لشکر باغ میں داخل ہو گیا اور جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ اور اس جنگ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کی طرف پھینکا اور اس سے واصل جہنم کر دیا، اور مسلمہ کی موت کی خبر سنتے ہی باقی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا، اور اسے دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے کے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔